انایا ایک مشعل راہ۔ پیارے بچوں، جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا اور اسلامی مہینہ سفر شروع ہوا تو انایا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی معلمہ کے پاس جا کر سفر کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی۔ لہٰذا وہ معلمہ کے پاس گئی اور اس نے معلمہ سے پوچھا، باجی آپ مجھے سفر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کریں کہ سفر کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سفر کو بلاؤں کا، مصیبتوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے کو نفوست والا مہینہ بھی سمجھتے ہیں، تو تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ عنایا کے سوال کا جواب اس حدیث میں موجود ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ صحیح بخاری 5707 میں یہ حدیث موجود ہے، اور عربی متن ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا لگنا نہیں ہے، نہ ہی بدشگونی ہے، نہ ہی منوس پرندہ حامہ ہے، نہ ہی سفر کا ماں منحوس ہے۔ عرب میں جاہلیت میں جب عرب کے نزدیک یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، خاص طور پہ 13 دنوں کو تو بہت زیادہ ہی منحوس سمجھتے تھے، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جنات کا نزول بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ مکڑی کے جالے صاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سفر نکل جا، سفر نکل جا۔ مکڑی کے جالے صاف کرنا بھی اچھی بات ہے، صفائی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ سفر کو منحوس سمجھنا باطل ہے۔ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس سمجھنا، اس میں کسی قسم کی شادی کی خوشیوں کی تقریبات نہ منانا، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ عرب کے نزدیک جب کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی روح ایک جانور کی شکل میں پھرتی رہتی ہے، اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا وہ روح پھرتی رہتی ہے، اور وہ ہے الو۔ الو کی طرح مشابہت رکھنے والے ایک جانور تھے، یا الو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ بدشگونی لینا بھی باطل ہے کہ کسی بھی واقعے، کسی بھی جگہ کو آپ منحوس سمجھیں اور آپ کہیں کہ اب یہ کام ہو گیا ہے تو بس اب یہ چیز ہو گئی ہے تو اب ہمارا کام بھی خراب ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے لیے جب آپ نکلے تو آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو آپ کا سفر خراب ہو گیا۔ یہ باتیں بالکل بھی باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ باقی جو بیماری کا لگنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سناؤں گی کہ ایک دیہاتی ہے جو مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں اور ان میں سے ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لگی۔ وہ اونٹ جب اور اونٹوں کے پاس گیا تو تمام اونٹوں کو خارش کی بیماری لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے والے اونٹ کو یہ بیماری کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے، تو باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی۔ پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجذوم یعنی کہ کوڑی آدمی سے، جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے، اس آدمی سے ایسے بچو جیسے کہ ایک تم بھاگتے ہو شیر سے، یعنی جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اس بیماری سے بھی اسی طرح بھاگو۔ تو دیکھیں دونوں حدیث کو جب ہم جمع کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کا لگنا اللہ پاک کی ذات سے ہی ہے، اللہ پاک ہی وہ بیماری لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ دوا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین دوائی پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا یقین اللہ پر ہے کہ اللہ ہی ہمیں شفا دیں گے۔ اگر اللہ اس دوائی میں شفا ڈالیں گے تو ہمیں شفا ملے گی، اگر اس دوائی میں شفا نہیں ہوگی تو اگر ہم یہ 5-6 بوتلیں بھی پی لیں ہمیں شفا نہیں ملنے والی۔ اسی طرح ہی ایک بیماری کسی کو جب ہم لگتی ہے اور اس سے احتیاطی تدابیر ہم کرو، ہم اس سے تھوڑا دور رہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی بیماری لگانے والی ذات ہے، ہم اپنی احتیاطی تدابیر صرف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا ہے کہ کوڑی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں اگر ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا تھا، مجھے اسی سے ہی یہ بیماری لگی، تو میں بیمار ہو گیا۔ تو اس لیے ایمان خطرے میں نہ پڑے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ ایک طریقہ بتا دیا کہ بہتر پھر تمہارے یہ ہے کہ تم ایسے بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھے ہی نہ کرو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میں اس بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے یہ بیماری اسی سے ہی لگی، نہیں،
اللہ نے ہی یہ بیماری لگائی ہے، اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں۔ تو معلمہ نے عنایہ کو تمام معلومات فراہم کی تو عنایہ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں گی۔ سچائی کا علم تھامے چلتا ہے جو نرمی سے، جہل سے جو بچے ہر دم وہی ہے رب کی رحمت میں۔ شیئر اینڈ سبسکرائب۔